ناظرین اکرام، آپ سے آج صرف اتنی گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں اور سمجھیں، اس کو کاٹ کے اسکپ کر کے نہ دیکھیں، پوری دیکھیں اور سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے سمجھانے میں کوئی کمی ہو جائے، لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ اپنی عقل و ہوش سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے آپ ان کے مولوی طاہر غیابی کی خباثت اور اس کا بیان سنیں۔ کیا ہے؟ جنبوا مساجدکم الصبیان والمجانین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور فرماتے ہیں اپنی مسجدوں کو چھوٹے بچوں سے اور پاگلوں سے محفوظ کرو، بچاؤ۔ اگر جتنے پاگل ہیں مسجد میں آنے لگیں گے تو ایک دن مسجد پاگل خانہ ہو جائے گی، اس لیے پاگلوں کو مسجد میں مت آنے دو، اور چھوٹے نادان بچوں کو مسجد میں مت لاؤ، اس لیے کہ چھوٹے بچے جب مسجد میں آنے لگیں گے تو مسجد عبادت کی جگہ نہیں رہے گی، کھیل تماشے کی جگہ ہو جائے گی، شور شرابے کی جگہ ہو جائے گی۔ اور آج مسجدوں کا حال یہی ہو رہا ہے، اب بچے ہی نہیں بڑے بوڑھے جوان بھی وہاں شور کرتے، اور شور بھی عجیب ٹائپ کا شور ہوتا ہے، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ اندر سے انتہائی غلیظ کام ہے۔ آج کل ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر لوگ بتاتے پاخانہ پیشاب ٹیسٹ کرا کر رپورٹ لاؤ، تو اب جس کو پاخانہ ٹیسٹ کرانا ہے تو ٹیسٹ جہاں ہوتا ہے وہاں جا کر پاخانہ تھوڑی پھرتا ہے، جہاں پیشاب ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر پیشاب تھوڑی کرتا ہے، وہ تو پولیتھین میں بند کر کے لے جاتا ہے۔ اب یہ پولیتھین میں بند ہے تو بیوقوف آدمی نادان آدمی سمجھتا ہے کہ لگتا ہے اس میں کوئی حلوہ جا رہا ہے۔ ابھی تو پیک ہے نا، جب کھلے گا تب پتہ لگے گا کہ خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں دیکھنے میں معلوم ہوتی ہیں کہ بہت پیک ہیں اور بڑا شاندار لیبل ہے اس پر لگا ہوا، یہ شور شرابہ نہیں ہے، ہنگامہ نہیں ہے، لیکن یہ لیبل والا جو پولیتھین ہے یہ پھٹ جائے گا قیامت میں، اور وہاں جب اس کا پول کھلے گا تو اس کی بدبو محسوس ہوگی۔ یہ جو مسجدوں میں درود اور سلام چیخ چیخ کر مائک لگا کر شور ہنگامہ کر کے لوگ پڑھتے ہیں، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو درود پاک ہے، حالانکہ وہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہے۔ یہ پولیتھین جب پھٹے گا قیامت میں تب سمجھ میں آئے گا، ٹیسٹ کرنے کے لیے جب اس میں آلہ لگایا جائے گا تب سمجھ میں آئے گا، ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ابھی تو تم دیکھ رہے ہو کہ اتنا شاندار پولیتھین ہے اور اتنی صاف ستھری اس پر ریڈنگ ہے اور اتنا بہترین اس کی پیکنگ ہے اور کتنا اچھا اس پر لیبل لگا ہوا ہے، تو اندر میں بھی کوئی حلوائی ہے، وہ حلوہ نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، آج پھر آپ کے سامنے دیوبندیوں کے دلی خواص میں رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سرکار سے محبت ہے، حقیقت یہ ہے کہ انہیں سرکار سے محبت نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ سرکار سے عداوت نفرت رکھتے ہیں، رکھتے تھے اور رکھتے رہیں گے۔ دیوبندیوں کے مناظر اور دیوبندی جماعت میں بڑے مقبول مولانا طاہر غیابی، وہ ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ سنی مسلمان درود و سلام پڑھتے ہیں، دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ درود پاک ہے۔ کہتے ہیں وہ درود پاک نہیں، حقیقت میں وہ درود ناپاک ہے۔ اور پھر انہوں نے اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ درود پاک کو
گندگی سے، انسان کے فضلہ سے، لیٹرین سے تشبیہ دی، اس کی طرح بتایا کہ جس طریقے سے اس میں بدبو آتی ہے ویسے ہی قیامت میں جن لوگوں نے درود پاک پڑھا ہے ان کے اعمال سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے بدبو آئے گی. یعنی اتنا خطرناک بتایا. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی نفرت کہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ مسجد میں یا رسول اللہ کہنے سے مسجد گندی ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھو درود پاک پڑھنے سے نامہ اعمال سے قیامت میں بدبو آئے گی، جبکہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. غور کریں، رب فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پہ درود پاک پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب کو درود و سلام پڑھو. رب درود و سلام پڑھنے کا حکم دے رہا ہے اور یہ اسی درود و سلام کو ناپاک بتا رہے ہیں. آپ ان کی خباثت دیکھیں کہ ان کو کتنی نفرت ہے سرکار سے، کہ سرکار کے اوپر درود پاک پڑھنا یہ پاک نہیں ہے بلکہ درود ناپاک ہے. اور پھر ان کے اپنے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں حال یہ رہتا ہے کہ ان کی گندگیاں بھی پاک ہیں. میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا بہتر عمل ہے کہ نہیں ہے، درود پاک پڑھنا اچھا عمل ہے کہ نہیں ہے. تو دیوبندی، وہابی، اہل حدیث اور اہل سنت والجماعت کے درمیان جو سب سے معتبر مانے جاتے ہیں، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محدث مفکر سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو ہر بندے کے درمیان معتبر ہے. آپ کی پیدائش اعلی حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی سے کافی پہلے ہوئی. آپ دہلی میں پیدا ہوئے اور یہ وہ ہیں جن کو سب مانتے ہیں، اور ان کا ایک لقب ہے محقق علی الاطلاق، یعنی تمام لوگ ان کو محقق کا اثر مانتے ہیں. ان کے القابات جو ہیں وہ شیخ المحققین، مجدد وقت، امام الہند، فخر ملت، نابغائے روزگار، حافظ قاری، عالم فاضل، فقیہ، محدث، محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور آپ کا مشہور لقب محقق علی الاطلاق ہے اور خاتم المحدثین ہے. مطلب ان کے محقق ہونے پر سب لوگوں کا اتفاق ہے. اور انڈیا میں علم حدیث جو پھیلا یہ حضرت کی ہی دین ہے. اہل حدیث ان لوگوں پر تو حضرت کا بہت بڑا فیضان ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، کیونکہ انڈیا میں علم حدیث کو پھیلانے والے، اس کی تجوید و اشاعت کرنے والے حضرت ہی تھے. انڈیا میں کوئی بھی انسان حدیث کو بیان کر رہا ہے تو وہ بیان کرنے والا حدیث کو حضرت عبدالحق محدث دہلوی تک لے کر ہی جائے گا. اب آتے ہیں کہ ان کا عقیدہ درود پاک کے بارے میں کیا تھا. یہ بہت بڑے مجدد ہیں اور سب کا ان کی ذات پر اتفاق ہے. حضرت عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، حضرت کی ایک کتاب ہے اخبار الاخیار. اس کتاب میں آپ نے بزرگان دین اولیاء کرام کا ذکر کیا ہے اور آخر میں آپ نے لکھا ہے
کہ اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے میں آپ کے دربار میں پیش کر سکوں۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ اس کتاب کا ترجمہ کرنے والے، اصل میں یہ کتاب فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ کرنے والے بھی دیوبندیوں کے دو مولوی ہیں۔ بہرحال حضرت محدث عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے میں آپ کے دربار میں پیش کر سکوں، میرے تمام اعمال میں فساد نیت موجود رہتی ہے، البتہ مجھ فقیر حقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کی وجہ سے بہت شاندار ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد کے موقع پر میں کھڑے ہو کر سرکار پر سلام پڑھتا ہوں اور نہایت ہی عاجز و انکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ اے اللہ، وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد مبارک سے زیادہ تیری خیر و برکت کا نزول ہوتا ہو، اس لیے اے ارحم الراحمین مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی بیکار نہ جائے گا، بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے دعا کرے وہ دعا کبھی مسترد نہیں کی جاتی، کبھی پلٹائی نہیں جاتی۔ یہ کس کے قول ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے سردار سیدنا عبدالحق محدث دہلوی کا قول ہے، جس کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، وہابی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت بھی مانتے ہیں۔ ان کا مولوی دیوبندیوں کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ درود پاک یہ ناپاک ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو خلوص و محبت کے ساتھ پڑھا گیا تو پھر یہ مقبول ہوگی، اور اتنی مقبول ہوگی کہ اس کے پڑھنے کے بعد میں اگر کوئی دعا مانگی جائے گی تو وہ دعا تک رد نہیں کی جائے گی۔ اب آؤ ذرا دیکھتے ہیں ان کے خود کے بارے میں اور خود کے رشتہ داروں کے بارے میں، خود کے مولویوں کے پریوار کے بارے میں کیا عقیدے وہ دیکھیں۔ ان کی ایک کتاب ہے تذکرۃ الخلیل، اس کے اندر انہوں نے مولوی الیاس اور اسماعیل، مولوی اسماعیل ان کی نانی کا تذکرہ کیا، تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بی امی کی عمر طویل ہوئی، انہوں نے نواسوں کی اولاد کو بھی دیکھا، آخری عمر میں بصارت اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی، اور مرض الموت میں 3 سال کامل صاحب فراش رہی، مگر نہ قلبی و لسانی ذکر اللہ میں فرق آیا اور نہ صبر و رضا پر قضا میں کمی لاحق ہوئی۔ جس مریض کو 3 سال مرض اسحال میں اس طرح گزرے، اسحال مطلب لوز موشن کے مرض میں، کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو، اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی، یعنی 3 سال برابر بستر پر یہ لیٹرین باتھ روم کرتی رہی، اور خود لوگوں کا خیال ان کا یہ تھا کہ اگر اس کو دھلوایا بھی جائے گا تب بھی اس کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہیں جائے گی۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے تاکہ بستر وغیرہ کم سنے، تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو آ رہی تھی اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی، اوہو، کہ ایک دوسرے کو سنگھاتا تھا اور مرد عورت تعجب کرتا تھا۔ چنانچہ بغیر دھلوائے ہوئے بطور تبرک رکھ لیے۔ اب آپ غور کریں ناظرین، سوچیں اور سمجھیں کہ مولوی الیاس کی نانی کے وہ پوتڑے جو لوز موشن کو سکھانے کے لیے بستر کے نیچے رکھ دیے جاتے تھے 3 سال، میاں وہ تبرک بنا کے رکھے گئے، لوگوں میں بانٹ دی کہ بھیا تبرک پہ لے جاؤ، تبرک پہ لے جاؤ، اور یہاں حال یہ ہے کہ درود پاک پڑھے تو ناپاک، سلام پڑھے تو ناپاک، یا رسول اللہ کہہ دو تو پھر تو مسجد تک ناپاک۔ اور یہاں ان کے اپنے مولوی کی نانی اگر 3 سال لوز موشن کر رہی ہے، ایک کربٹ بھی نہیں لے پا رہی ہے، برابر بستر پہ گندگی کر رہی ہے، اس کے بعد بھی وہ گندے کپڑے تبرک بنا کے رکھ لیے گئے۔